بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے، کسی خاص بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر تک 31 خاندان مصر پر حکمران رہے ہیں۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے ایک عورت مقرر کر دی تھی کہ مصر میں جس اسرائیلی کے یہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہے اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کو قتل کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کے ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھے۔ بہرحال جو تو کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا، اور ان کے پیدائش کی مطلق کسی کو خبر نہ ہونی تھی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کے نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی، اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی۔ اس سخت اور نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر تک اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو دریا میں چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو مامور کیا کہ اس صندوق کو بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھیں اور دیکھیں کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کے خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ قرآن عزیز نے اس شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے، اور تورات میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے نوکروں میں سے کسی نے کہا، یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی، ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا عجب ہے کہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو۔
یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس نقصان کو بجائے مفید ثابت کر۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو یہ کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پر ہنس رہی ہے کہ رب العالمین کے کرشمہ سازی دیکھو، تم اپنے نادانی اور بے خبری میں اپنی دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔ غرض اب یہ سوال پیدا ہوا کہ بچے کے لیے دودھ پلانے کے لیے کوئی مقرر کی جائے، مگر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے بچے کی طبیعت میں یہ بات پیدا کر دی، وہ کسی عورت کے پستان کو منہ ہی نہیں لگاتا۔ شہید دائیاں تک کر بیٹھ گئی، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایک پستان سے بھی دودھ نہ پیا۔ یہ سارا حال موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیر مریم دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی اگر اجازت ہو میں ایک ایسی دائیا کو بتاتا ہوں جو نہایت نیک اور اس خدمت کے لیے بہت ہی موزوں ہے، بلکہ حکم ہو تو میں خود اس کے ساتھ لے کر آؤں۔ فرعون کی بیوی نے دائیا کو لانے کا حکم دے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ خوش گھر کو روانہ ہوئی کہ والدہ کو لے کر آئے۔ یہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ادھر برا حال تھا۔ ایک الہامی خیال سے بچوں کو سپرد دریا تو کر دیا، مگر ماں کی ممتا نے زور کیا اور بے چین ہو کر اس پر آمادہ ہو گئی کہ اپنے اس راز کو ظاہر کر دے۔ اسی اضطراب و بے چینی کی حالت میں خدا تعالی نے ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کی اور ان کے دل میں اطمینان اور سکون نازل کیا۔ یکدم بیٹی آ گئی اور بیٹی نے آ کر پوری داستان کے سنائی اور بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائیا کا بھی دودھ نہ پیا تو میں نے کہا اسرائیلی قبیلے میں ایک نہایت شریف اور نیک عورت ہے، وہ اس بچے کو اپنی اولاد کی طرح پرورش کر سکتی ہے۔ فرعون کی بیوی نے یہ سن کر مجھ کو حکم دیا کہ فوراً آپ کو لے کر آؤں۔ یہ ہم پر خدا کا بڑا احسان اور فضل و کرم ہوا۔ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تورات میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دودھ چھڑوایا تو انہوں نے ان کو فرعون کی بیٹی کے سپرد کر دیا اور اس کے بعد عرصے تک شاہی محل میں زیر تربیت رہے اور وہی نشو و نما پائی۔